یہ کہانی ہے گل لالہ نامی ایک ایسی وادی کی جو زمین پر ایک خوبصورت جنت کی طرح لگتی تھی، جہاں ہر طرف رنگ برنگے نایاب اور چمکتے ہوئے جادوئی پھول کھلے رہتے تھے۔ وہاں ہر روز پرندے چہچہاتے تھے اور ہر طرف خوشیوں کی رونق ہوتی تھی۔ اس خوبصورت وادی کی شہزادی کا نام تھا اینا۔ اینا پھولوں سے بے حد پیار کرتی تھی اور وہ ان کے بیچ ہی ہنستی کھیلتی بڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک جادوئی طاقت تھی۔ وہ جب کسی مرجھائے ہوئے پھول کو چھوتی تو وہ دوبارہ رنگین اور تر و تازہ ہو جاتا تھا۔ اینا اپنے ماں باپ یعنی وادی کے بادشاہ اور ملکہ کے ساتھ ایک بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن پھر ایک پراسرار رات کو اچانک اینا کے ماں باپ غائب ہو گئے۔ ماں باپ کے جاتے ہی اس وادی کے تمام رونقیں آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی۔ خوبصورت پھول مرجھانے لگے، چہچہاتے پرندے خاموش ہو گئے اور اس خوبصورت وادی کو ایک سنسان پراسرار اور خوفناک خاموشی نے گھیر لیا۔ اینا اپنے پھولوں اور وادی کو دوبارہ پہلا جیسا خوبصورت بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ماں باپ کے بعد محل میں اینا کے ساتھ اس کا چاچا لارڈ وکٹر اور اس کے دیگر رشتہ دار رہنے لگے تھے۔ اینا کے ماں باپ نے اسے بچپن میں ہمیشہ نصیحت کی تھی کہ وہ اپنی طاقتیں کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے، وہ بے وجہ غیروں پر بھروسہ نہ کرے اور اپنی حد میں رہے۔ لیکن چاچا وکٹر اور رشتہ داروں نے اینا کو ہر اس کام کی آزادی دی جس سے اس کے ماں باپ روکا کرتے تھے۔ وہ اینا کے ساتھ اتنا میٹھا بولتے اور اتنی ہمدردی دکھاتے کہ اینا کو لگا اس کے چچا ہی اس کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ اینا یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دی ہوئی بے وجہ آزادی ایک چال تھی۔ چاچا وکٹر نے ناٹک کیا کہ وہ ایک شدید بیماری میں مبتلا ہے اور صرف اینا کے پھولوں کی جادوئی طاقت ہی اسے ٹھیک کر سکتی ہے۔ اینا چاچا کی باتوں میں آ کر اپنی تمام جادوئی طاقتیں اسے دینے پر تیار ہو گئی۔ اینا جب وادی کے مرجھاتے پھولوں کے پاس بیٹھ کر اپنی طاقتیں چچا کو دینے کا سوچ رہی تھی، تبھی آکاش سے ایک سفید پرندہ نیچے اترا اور بولنے لگا۔ پرندے نے کہا، اینا، ایک انجان پرندے کی بات پر شاید تم یقین نہ کرو، لیکن ذرا سوچو، تمہارے ماں باپ تمہیں جن کاموں سے روکتے تھے وہ تمہاری حفاظت کے لیے تھا، اور تمہارے چچا جو تمہیں ہر بات کی آزادی دیتے ہیں وہ تمہیں دھوکے میں رکھنے کے لیے ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو محل کے اس خفیہ کمرے کو جا کر دیکھو جسے تمہارے چچا نے چھپا رکھا ہے۔ اینا کو تو پہلے یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ پرندہ کون ہے اور کیسے آیا اور وہ میری زبان کیسے بول رہا ہے، لیکن اس پہ یقین کرنے کا ایک ہی حل تھا۔ اینا نے ڈرتے ڈرتے جب اس خفیہ کمرے میں جھانکا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہاں اس کے ماں باپ کا سامان اور چچا کی کالی طاقتوں کی ثبوت پڑے تھے۔ اینا کو احساس ہوا کہ ماں باپ کی سختی کے پیچھے سچا پیار تھا، جبکہ چاچا کی دی ہوئی آزادی کے پیچھے ایک خوفناک لالچ۔ پرندے نے بتایا کہ وادی کی رونقیں لوٹانے اور ماں باپ کو آزاد کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اینا کو اپنے بچپن کے سچے اور جادوئی دوست جگنو کو تلاش کرنا ہوگا۔ اینا کو اپنی نادانی کا شدید احساس ہوا کہ اس نے اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کی قدر نہیں کی تھی، لیکن اب اس نے ہمت باندھی۔ اس نے اپنے چہرے کو سرخی مائل اور گلابی پھولوں کے پیچھے چھپایا تاکہ وہ اپنے آنسوں اور جادوئی طاقتیں محفوظ رکھ سکے، اور اس سفید پرندے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اپنے دوست جگنو کی تلاش میں نکل پڑی۔ کیا اینا جنگل کے اس کٹھن سفر میں اپنے جادوئی دوست جگنو تک پہنچ پائے گی؟ کیا وہ وادی گل لالہ کی پرانی خوبصورتی اور رونق واپس لا سکے گی؟ دوستو، اینا کی اس کہانی میں ہم سب کے لیے ایک بہت خوبصورت سبق ہے۔ ہمارے ماں باپ کی روک ٹوک اور ان کی نصیحتوں میں ہی ہماری اصل حفاظت ہوتی ہے۔ باہر کی دنیا کا ہر میٹھا بولنے والا اور ہر آزادی دینے والا ہمارا اپنا نہیں ہوتا۔ کیا اینا اپنے ماں باپ کی سچی محبت کا قرض اتار پائے گی؟ اس سنسنی خیز کہانی کا پارٹ 2 دیکھنے کے لیے میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔
ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل دی آرٹفل وسپرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیں کہ اینا کتنی خوبصورت تھی اور کتنی ہی پیاری۔